چائنا میں آج ایک جو آخری عربک سٹائل میں مسجد بچی تھی اس کو بھی ٹوٹلی طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ مسجد کے مینار اور گنبد کو ختم کر کے مسجد کو چائنیز آرکیٹیکٹ کی شکل دے دی گئی ہے۔ چائنیز سٹائل میں مسجد کو ڈھال دیا گیا ہے۔ 2019 میں یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی کہ چائنا میں جتنی بھی مسجدیں ہیں اس کو ٹوٹلی طور پر چائنیز سٹائل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ جب یہ منصوبہ بندی کی گئی تھی تب ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہو پائے گا، کیونکہ چائنا میں 25 ملین مسلمان رہتے ہیں، لیکن آج چائنا اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا اس سارے معاملوں کے اوپر خاموشی سادے ہوئے ہے۔ اگر یہی سب کچھ انڈیا میں ہوتا تو ہمارا میڈیا چیخ چیخ کر اس پر بات کرتا، سوشل میڈیا اس پر بھرا پڑا ہوتا، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا میڈیا اس پر خاموش ہے۔ ایسی کیا وجہ ہے کہ جب چائنا میں مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے، جب چائنا میں مسجدوں کو شہید کیا جاتا ہے، تو چائنا کے ساتھ پاکستان کا یہ رویہ تبدیل کیوں ہوتا ہے؟ آئیے پاکستان کے عوام سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ جی میرا نام غضنفر ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ جاب کرتا ہوں۔ سر چائنا میں ایک آخری عربک سٹائل کی مسجد بچی تھی جسے چائنا نے آج تبدیل کر دیا ہے۔ اس کے گنبد مسجد کے اور مینار ختم کر کے اسے چائنیز آرکیٹیکٹ میں کنورٹ کر دیا گیا ہے۔ سر 2019 میں چائنا نے یہ مشن سٹارٹ کیا تھا کہ جتنی بھی چائنا میں مساجد ہیں ان کو جو ہے چینج کر دیا جائے گا، تبدیل کر دیا جائے گا۔ لیکن جب یہ مشن سٹارٹ ہوا تو ہم نے سوچا تھا کہ شاید یہ ممکن نہ ہو پائے، کیونکہ چائنا میں 25 ملین مسلمان رہتے ہیں۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھتے چائنا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا اور آج ایک آخری مسجد بچی تھی عربک سٹائل میں جس کو ختم کر دیا گیا۔ اچھا، یہ میں خبر آپ سے سن رہا ہوں۔ مجھے ایسا کوئی علم نہیں تھا کہ چائنا میں کوئی آخری مسجد بچی تھی اور اس کو ختم کر دیا گیا۔ لیکن یہی خبر اگر جو ہے وہ انڈیا سے، ہندوستان سے یا کسی اور ملک سے جس کے ساتھ ہمارے کوئی بزنس یا کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ہے، اگر وہاں سے ہوتی تو اس میں اس وقت پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جو فصلی بٹیرے کہہ لیں یا وہ نام نہاد دین کے ٹھیکیدار کہہ لیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ آسمان سر پہ اٹھایا ہونا تھا کہ جی دیکھیں جی یہ یہاں پر یہ ہو گیا اور مسجد کی توہین ہو گئی۔ بالکل مسجد کی توہین چاہے وہ چائنا میں ہو، چاہے انڈیا میں ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ٹھیک ہے، اس کی مذمت ہونی چاہیے، اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ سر کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا گیا، نہ چائنا میں نہ پاکستان میں، کہ شاید پاکستانیوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ بابری مسجد کا ساتھ پاکستانی کو پتہ ہے، لیکن چائنا میں کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ کسی کو نہیں پتا۔ چائنا میں وہاں ہماری مساجد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا۔ انڈیا میں کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ دھرنے دیتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آواز اٹھاتے ہیں۔ ہمارا میڈیا چیخ چیخ کر انڈیا کے بارے میں برائیاں کرتا ہے، انڈیا کی باتیں بتاتا ہے کہ وہاں پہ مسجد کو تبدیل کر دیا گیا۔ آپ بابری مسجد کا واقعہ دیکھیں، لیکن چائنا میں 2019 سے ایک مشن شروع ہوا ہے جو آج اپنے اختتام کو پہنچ گیا، کسی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ عام انسان جو عام لوگ ہیں ان کو دین کی سمجھ ہی نہیں ہے، اور ہمارے جو نام یا کسی اور ملک سے جس کے ساتھ ہمارے کوئی بزنس یا کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ نہیں ہے، اگر وہاں سے ہوتی تو اس میں اس وقت پورے ملک میں احتجاج ہو رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جو فصلی بٹیرے کہہ لیں یا وہ نام نہاد دین کے ٹھیکیدار کہہ لیں، تو انہوں نے جو ہے نا وہ آسمان سر پہ اٹھایا ہونا تھا۔ انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی ہمسایوں ملکوں سے، آپ ہسٹری پڑھ لیں، جنہوں نے بھی ہمسائے ملکوں سے دشمنی کی ہے وہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ انڈیا ہمارا دشمن نہیں ہے، اصل میں ہمارا دشمن ہے چائنا، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے مفاد کے لیے ہمارے کئی سارے بزنس کو فلاپ کیا ہے۔ بنا مفاد کے تو چائنا نے کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ نہیں کیا آج تک، تو پاکستان نے یہ کیسے سمجھ لیا ان کی دوستی کی آڑ میں آ کے کہ وہ جو ہے وہاں پہ بدھسٹ ہیں سارے۔ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بات کریں تو وہ سارے بدھسٹ ہیں، اور جب پاکستانی قوم یا مسلمان بر صغیر میں اتنے سال اکٹھے رہ کے ہندوؤں کے ساتھ ان کی چیزیں میچ نہیں ہو سکی، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکے باوجود بڑے بڑے لیڈروں کی کوشش کے، تو پھر ہاؤ از پاسبل کہ وہ چینیوں کے ساتھ اپنے جو ہے وہ فیوچر دیکھ رہے ہیں۔ چائنا کے ساتھ ہمارا معاملات ایسے ہیں کہ وہاں سے بہت سارا مفاد ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہم مذہبی بات بھی اس کی اب دیکھیں کہ یہ تو آپ ایک مسجد کی کہہ رہے ہیں، کشمیر کا تقریباً 3/4 حصہ، لداخ کی ساری پٹی جو ہے وہ چائنا اس پہ قابض ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اس پر ہم بات بھی نہیں کرتے، اس پہ ہم بات بالکل نہیں کرتے۔ ہمارے سیاستدان تو پاک چائنا دوستی کی قسمیں کھاتے ہیں کہ سمندروں سے گہری، قراقرم سے اونچی، پاک چائنا دوستی زندہ باد۔ میم اگر آپ کو انڈیا کے خلاف اگر بھڑکائیں گے نہیں، اگر انڈیا کے خلاف آپ کو خلاف نہیں کریں گے تو یہ مطلب کھائیں گے کیسے، ٹھیک ہے۔ ملائزم نے مذہب کا استعمال کیا ہوا ہے، جو ہمارے پولیٹکس ہیں انہوں نے یہ انڈیا پاکستان کے درمیان تنازعات کھڑے کر کے یہ